الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان اس سے ملحق جو کل آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کا آخر نتیجہ تن اس پر پھر عذاب آیا، عذاب۔ اور یہ قوم جس سے یہ خطاب ہو رہا ہے یہ ہے مکے کے مشرکین مکہ، جنہیں کہتے ہیں کفار مکہ۔ یہ بار بار مطالبہ کرتے رہے سابقہ قوموں کی طرح، لیا اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ ابو جہل نے کہا تھا کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے گیا، کعبۃ اللہ، اگر یہ سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک قانون اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، آپ نے پڑھا اسی باب میں کہ یہ لوگ جلدی کرتے ہیں عذاب لانے میں، جلدی کرتے ہیں، جلدی ہے ہر کام میں، ہم جلدی کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ ہاں پیمانہ مختلف ہے، اللہ کے ہاں ایک دن یہاں 1000 سال کے برابر ہے۔ کئی مقام پر اللہ نے فرمایا بھی ہے نا، فانتظر، انتظار کرو، انہم منتظرون، یہ بھی تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کرو، انتظار کرو، یعنی کہ اللہ کے ہاں پیمانہ وقت کا وہ ہمارے ہاں کے پیمانے سے مختلف ہے۔ ہم جلد بازی اسی لیے کہ ہمارا وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، اللہ کے یہاں یہ تیزی وقت نہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے یہ نبی پر حق وقت، یہ صحیح نہیں کہہ رہا، غلط کہہ رہا۔ ہمارے جس سے آپ نے پہلے پڑھا باپ دادوں سے یہ بس چلی آ رہی کہانیاں ہی ہیں، بس کوئی نہیں جی اٹھنا دوبارہ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرما دیا میرا قانون مختلف ہے، میرا پیمانہ وقت کا مختلف ہے، اس لیے بات کو سمجھ لو کہ جلدی نہ کرو، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب عذاب کی بات ہے اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جب تک میرا محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں، اور پھر یہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے، بیت اللہ امن کا گھر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، ہم نے یہاں کے رہنے والوں کو بھوک میں کھانا دیا، خوف میں امن دیا، سورۃ لیلا کے قریش میں اللہ پاک نے۔ تو اللہ اپنے قانون کو توڑتا نہیں، اس لیے مکے میں کوئی کسی قسم کا عذاب نہیں آیا۔ ہاں اگر تھوڑی بہت سرزنش کی گئی ہے وہ قحط سالی کی شکل میں کبھی کبھار، مرنا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن جن لوگوں نے مانگا تھا ان کو وقت پر پھر ملا ہے۔ بدر کے مقام پر اللہ کھینچ کے لے گیا، مکہ سے لے گیا بدر کے مقام پر، مدینے سے بھی ادھر لے آئے، درمیان میں آ کے تہس نہس کر دیا۔ 70 بڑے بڑے جو گادری قسم کے لوگ جو تھے جنہوں نے مانگا عذاب ان کو مل گیا۔ تو اللہ پاک نے جب ان عذابوں کا ذکر فرمایا، اس قوم کا ذکر فرمایا، قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اے پروردگار اما ترینی، کیا مجھے بھی دکھائے گا؟ یہ مطلب ہے کیا مجھے بھی دکھائے گا؟ ترینی مجھے دکھائے گا، ما یوعدون جن کا وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی عذاب کا وعدہ جو ہے، کیا اب اس میں استفہام بھی ہے، التجا بھی ہے کہ یا اللہ مجھے نہ دکھانا، کیا مجھے بھی دکھائے گا وہ عذاب جو؟ کہہ دے، تو کہہ دے ربی ہے میرے پروردگار اما ترینی کیا مجھے بھی دکھائے گی، ما یوعدون جو ان سے وعدہ کیا گیا یعنی عذاب کا۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر تو دعا کر، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کر، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے پروردگار پھر کم از کم مجھے ان لوگوں میں سے نہ کیجیے جن پر عذاب ہے۔ ہاں یہ دعا ہے نا، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی گئی ہے، یہ دعا کریں آپ کہ ان ظالم قوم میں سے مجھے نہ بنانا۔ یہاں اپنی ذات کا ذکر ہو رہا ہے ڈائریکٹ، صرف اپنی ذات کا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اللہ پاک نے فرما دیا اب بے شک ہم ہیں نا، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ما نعدہم جو ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے عذاب کا، اِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ ہم اس چیز پر کہ تجھے دکھا دیں، وہ سب کچھ دکھا دیں جو ان سے وعدہ ہوا، ما نعدہم جو ان کے ساتھ ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم لقادرون ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات کی کہ تجھے دکھا دیں۔ اب دیکھو اس آیت میں اس پہلی آیت کا کچھ تھوڑا سا وہ ملتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہ دکھانا، یا مجھے دکھا دے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہاں تجھے بھی یہ سب کچھ دکھا دوں گا، ہم اس چیز پر قادر ہیں۔ اب آگے اللہ نے ایک تعلیم دی ہے اس بات کی کہ اب یہ معاشرہ تمہارے سامنے مقابلے پر آیا ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ کچھ نظر آ رہا ہے نا، جو آپ بات کرتے رہے لیکن بات وہی ہے، یہ مقابلہ کس چیز کا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھیے تمہارے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض کرتے ہیں، کبھی تجھے کچھ کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو پھر سن، ادفع بالتی ہی احسن احسن السیئہ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان بری باتوں کا جواب، مقابلہ، ادفع لفظ دفاع سے نکلا ہے، ان کا دفاع کیسے کریں گے آپ؟ سن، ہی احسن، اچھے الفاظ میں، ان کے برے الفاظ کے جواب میں برے الفاظ مت کہنا، ادفع بالذی ہی احسن السیئہ، ان کے برے اقوال بری باتوں کے مقابلے میں تو نے کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا، لیکن اچھے الفاظ میں کرنا۔ نحن عالم بما یصفون، جو کچھ یہ بولتے ہیں کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون جو کچھ یہ لوگ صفات بیان کرتے ہیں میرے بارے میں، جو کچھ کہتے ہیں کہنے دے، لیکن تو جو ہے نا بڑے اچھے الفاظ میں ان کا دفاع کر۔ اور پھر ساتھ یہ تعلیم بھی دی ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور پھر یہ دعا کر، تو خود دعا کر، وَقُلْ تو کہہ دے،
یعنی دعائیہ کلمات جب آگے آ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو دعا کیا کر، کس چیز کی؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہہ دے اے میرے پروردگار اعوذ بک، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ کیا بھائی؟ جس طرح وہ کہتے ہیں علیہا اذا تحیر، ایک یہ عربی کا مقولہ ہے کہ جب ایک آدمی پریشان ہوتا ہے، بچہ خاص طور پر بچہ پریشان ہو تو کہاں جاتا ہے؟ ماں کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے انسان پریشان ہوتا ہے اپنے رب کی طرف توجہ دلائیے۔ اللہ پاک نے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈائریکٹ خطاب فرمایا، لیکن ہمیں انڈائریکٹلی کیا کیا ہے؟ ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے، یہ دعا سکھائی ہے، کس چیز کی؟ تو کہہ دیا کر رب اعوذ بک، اللہ میں تیری پر میرے پروردگار میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے کیا شر سے، ان کی جو ہمزات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں جو دماغوں میں ڈالتے ہیں، ان سے جو رائے راست سے ہٹانے کے لیے یہ بڑے بڑے کھیل تماشے کرتے ہیں۔ شیاطین ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان دماغ میں فطور میں چاہ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے ہمیں چاہیے ہم بھی یہی دعا کریں۔ اب یہ کیا ہوا؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے یہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ رات کو وہ بچے ڈر ڈر کے اٹھتے ہیں نا، وہ شیطان جو ہے انگلیاں مار دیتا ہے آنکھوں میں، یار بچہ رونے لگ جاتا ہے، ماں کہتی یہ ہو گیا جی یہ ہو گیا، فوراً اب یہ دعا پڑھی جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ استعاذہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ پکڑنا جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے۔ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، دوسرا آگے دوسرا وَأَعُوذُ بِكَ، اے اللہ میرے پروردگار میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اعوذ بک ربی، یہ ربی ہے لفظ میں، لیکن یہ عربی کی اس پر عبارت کے اعتبار سے اس میں یہ نہیں ہے۔ واعوذ بک ربی، اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ پکڑتا ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، ان یحضرون، کہ یہ شیاطین ہم مجھ پر حاضر ہوں۔ یہ پورے کے پورے جتھے کے جتھے پھرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ چیز آپ ذرا غور کریں، نماز کے دوران ایک دفعہ آپ نے ہاتھ آگے کیا ایسے کر کے، پھر پیچھے ہٹے، اس طرح کے نماز کے دوران ایسی ہوئی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ کہ میرے سامنے جنت کے پھل آئے، میں نے پکڑنے کی کوشش، پھر مجھے جہنم کی وہ، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اس انداز سے تعلیم دی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی اس قسم کے دکھا دیے گئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اے میرے پروردگار یہ کہ مجھ پر یہ حاضر ہوں۔ یہاں تک دعا ہو گئی، اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ آگے ایک نیا مضمون تھوڑا سا شروع ہوتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ اب کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اب حال بیان کرنا شروع کیا کہ جب ان پر موت کا وقت طاری ہوتا ہے، موت طاری ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آیا، احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک پر جب موت وارد ہوتی ہے، قال رب ارجعون، اسی وقت، کیونکہ موت کا کیا احادیث میں بھی اس چیز کا تفصیل آئی ہے کہ کافر کی موت بڑی سخت موت ہوتی ہے۔ کیسی بھلا مثال دی گئی ہے، آپ نے بھی سنا اس بارے میں کہ گویا کانٹے دار جھاڑی پر اگر باریک کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اسے ایسے کھینچا جائے تو وہ
صحیح تو نہیں ہوتا، وہ تو لیرو لیر ہو جاتا ہے. لیرو لیر کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے وہ جو دھاگے وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح یہ کافر موت کی دیکھتا ہے تو پھر اس کی روح جو ہے، روح وہ جسم میں جگہ جگہ وہ کیا کر چھپتی پھرتی ہے. اور پھر قرآن پاک میں بھی ہے، وہ تھپڑ مارتے ہیں، وہ تھپڑ مار مار کے نکل، آؤ آؤ نکلو باہر. کبھی کہیں تھپڑ لگتا ہے، کہیں تھپڑ. جب ان کو موت ان پر وارد ہوتی ہے تو کہتے کیا ہے پھر وہ، ان کو اپنی حقیقت حال ساری سامنے آ جاتی ہے کہ اب معاملہ وہی ہوا جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے. بات تو وہی آ گئی. اب کیا کہتے ہیں؟ اب اپنی جان چھڑائیں، رب ارجعون، رب ارجعون، یا اللہ واپس بھیج دے، واپس لوٹا دے. ارجع واپس لوٹ. لعلی اعمل صالحا، شاید ہم لوگ لعلی اعمل صالحا، ہم صحیح صحیح عمل کریں، فیما اس میں ترکتو جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. کلا، یہ ایوی ہے، کلا نہیں نہیں، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، قائل یہ بس کہتے رہتے ہیں، یہ کرتے نہیں ہیں. اور پھر آگے انہیں کہا ذرا تھوڑا سا آہستہ پڑھ، تھوڑا سا ذرا مداخلہ سے بھی بار بار پڑھ لگے، کوئی حرج نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے، یعنی کہ آنے والے وقت کے ساتھ جب وہ اس پر موت طاری ہو جاتی ہے تو آگے چلا جائے گا قبر میں، اس کو ڈالتے ہیں. اور بھائی مجبوری ہے یہ قبر میں پھینکنا، ہاں یہ مجبوری ہے، ورنہ سڑ جائے، سارا ماحول ہی سڑ جائے گا. مٹی اس کو سنبھال سکتی ہے، یہ بدبو جو ہے یہ مٹی ہی سنبھال سکتی ہے، اور کوئی نہیں سنبھال سکتا. کیا ہوا؟ من ورائہم، بس اب ان سے آگے کیا ہوگا؟ اس زندگی سے آگے برزخ کا وقت چھوڑو. برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ، برزخ کا مطلب ہے پردہ. مرج البحرین یلتقیان، سورۃ الرحمن میں ہے نا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ الی کیا لا یبغیان. سورۃ الرحمن میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ سمندر کی دو بڑی بڑی لہریں ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن ان کے درمیان پردہ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ایک دوسرے میں گلتے ملتے نہیں، الگ الگ. ھذا عذب فراتا وھذا ملح اجاج، ایک جو ہے وہ میٹھے پانی کی لہر جا رہی ہے، ایک کڑوے پانی کی. لا یبغیان، آپس میں ملتے نہیں. برزخ کا مطلب پردہ، یعنی اس دنیا اور آنے والی قیامت کے درمیان ایک پردہ ہے، جسے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کیا ہے عذاب قبر، اور کیا کچھ نہیں ہے. غلط کہتے ہیں. یہ آیت موجود ہے. آنے والی قیامت کا دن اور دنیا جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک ایسا جہان ہے جو اس سے بھی علیحدہ ہے اور آنے والے وقت سے بھی. وہ من ورائم، ورا کے وجہ سے آگے، یا ورا کے وجہ سے پیچھے کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہم آگے جا رہے ہیں نا، اس کے پیچھے دنیا آگے جا رہی ہے. قبر آ گئی اب، یعنی کہ اس دنیا کے پیچھے قبر کے اندر جو کیا ہے، ایک پردہ آ گیا، ایک ایسا جہان آ گیا جس کے آگے جو ہے قیامت ہے. اس لیے سے برا کا مطلب دیا پیچھے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا آگے، آگے نہیں پیچھے، وہ اس سے پیچھے، اس سے پیچھے.
ہمارے ہاں جو زندگی ہے اس سے ہم تو آگے پڑھتے ہیں نا اردو میں، لیکن صرف پیچھے تھے. ہاں الی یوم یبعثون، اس وقت تک کے لیے یہ جہان پڑتا ہے، یہ جہان جو قبر کی زندگی ہے یہ اس وقت تک کے لیے ہے، الی یوم یبعثون، جب انہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے. اور قرآن پاک اس کا واضح طور پر جو ہے بیان فرماتا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا، لفظ مبعثون بعث یہاں بھی یبعثون ہے، لفظ بعث آیا وہاں من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھایا؟ ہاں من مرقدنا. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان کے یہ صرف باتیں کرنے والے تھے، اگر یہ واپس بھی بھیج دیں گے انہوں نے کرنا کرانا پھر وہی کچھ ہے جو کچھ کر کے آئے. اور اب جو ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت قائم ہونے تک جو ہے یہ پردہ میں رہیں گے، یعنی کہ ایک الگ جہان میں رہیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ اکبر. جب نفخہ ثانیہ ہوگا، نفخہ ثانیہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، ایک ہے زلزلہ الساعہ، قیامت کے سے پہلے کیا ہوگا؟ زلزلہ ہوگا، زلزلہ. سورۃ حج پہلی آیت بسم اللہ کے بعد. یہاں بھی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب دوبارہ بگل بجے گا دوبارہ، تو پھر وہ کیا یاد رکھنا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر ایک دوسرے کوئی رشتہ داری نسب قائم نہیں رہے گا. وہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا، میں چودھری کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہاں اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہوگا. فلان صاحب، اب ان کے لیے کوئی حسب نسب کی بات ختم، یہ سارے کے سارے وہ ایک اس میں ہوں گے. فلان صاحب بینہم، ان کا آپس میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا. یوم اس دن کے نزدیک کوئی رشتہ. قرآن پاک بھی جگہ جگہ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے رشتے گنوا دیے اللہ. لکل امرئ منہم شأن یغنی، ہر آدمی نے اپنا اپنا کرنا بھائی، اپنا اپنا سب کچھ اپنے کا. اس میں شأن یغنی کا مطلب ہے کہ اپنے اپنے چکر میں پھنسا ہوا ہے، وہاں کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں سرے سے. وہ کہتے ہیں جہاں آیا نا حدیث پاک میں یا رب نفسی یا رب نفسی کے ذکر موجود ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کسی قسم کا ایک دوسرے سے سوال جواب نہیں کریں گے. پھر آگے اللہ نے پھر نتیجہ بتا دیا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، میزان قائم ہوگا جس کے اعمال صالحہ ثقلت بھاری ہو جائیں گے، موازینہ وزن میں، فاولئک هم المفلحون، پر وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اتنے پرسنٹ سے زیادہ نمبر جس کے ہو گئے وہ کامیاب ہے. جس طرح ہمارے یہاں بھی قانون ہے 33% ہے، پھر وہ 50% ہے، کبھی 60% ہے، کہیں 100%. تو ہر قوم کے لیے یاد رکھنا ایک قانون ہے. ایک حدیث پاک بھی ہے، مسلم شریف کی آخری حدیث ہے یا بخاری شریف کی حدیث، کچھ ایسی میں نے سنی ہے. وہ ایسی ہے کہ ہر کسی قوم کا پاس مارک نمبر مختلف ہے. جو نبوت کے ساتھ قریب قریب ہیں ان کے پاس پرسنٹیج زیادہ ہے. وہ حدیث کے مجھے حوالے کا پتہ نہیں، میں نے پڑھی ہے. وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہ بھائی، ہاں وہی حدیث معروف حدیث ہے کہ میرے وہ بھائی آئیں گے، وہ میرے جو غیب کی بات پہ یقین رکھیں گے، وہ 10 میں سے ایک پر بھی، یعنی کہ توحید اور رسالت پر بھی قائم ہو جائیں گے نا پکے. نماز روزہ یہ اس میں یہ ایک ہی بات ہے. ان کو ان کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن اے صحابہ اگر تم 10 میں سے ایک بھی چھوڑ دو گے نا تو تمہارے نمبر کٹ جائیں گے. وہاں اتنی سختی ہے. پھر ان کے درجات بھی تو بلند ہو رہے گے نا، ان کو نمبر، ان کی وہ جو فرسٹ پوزیشن بھی تو ہے نا ان کی، ہے نا. ہاں سبحان اللہ.
یہاں بھی یہی ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سورۃ القاریہ موجود ہے اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، یہاں یہ ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہاں ڈائریکٹ بتائیے وہ ڈائریکٹ بتایا کامیاب ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیا بے ساختہ انسان کو جب قرآن پڑھتا ہے انسان، کیا ان کے اندر سے بے ساختہ یہ دعا نہیں نکلتی ہے؟ بے ساختہ بھی نکل جاتی ہے کہ یا اللہ میں بچا کے رکھے ایسے لوگوں سے۔ اگر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہو کوئی اور اس قسم کا واقعہ آ جائے بیچ میں، سننے والے ہمیشہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرنا۔ یہ ربط مربوط ہوتا ہے انسان کی گفتگو جس سے ہو رہی ہے، یہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کے درمیان یہ بات جو ہے لکھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں مستعمل ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو انسان خواہ یا اللہ یہ چیز مجھے مل جائے تو دعا کرتا ہے انسان۔ تو قرآن پاک جب پڑھتا ہے تو تب کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کیوں نہیں ساتھ کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے، استعاذہ کرتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب جنت کے بارے میں ذکر ہوتا تھا آپ دعائیں لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، یہ دعائیں مانگتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ چھوڑ دیا لوگوں نے، قرآن سے دور کرتے جا رہے ہیں ہمارے علماء، نیجی یہ یوں میں کیوں یار کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل و شعور دے، قرآن اپنی اب گفتگو ہے تمہارے ساتھ، قرآن کیا ہے؟ تمہارے ساتھ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، سمجھایا نہیں جا رہا ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، سورۃ قاریہ میں کیا ہے؟ اما من خفت موازینہ وامہ ہاویہ، وہاں کچھ اور انداز ہے، بات وہی ہے جن کے اعمال صالحہ جو ہے وہ خفت خفیف تھوڑے کم رہ جائیں گے، وہ جو ہیں ٹوٹا پانے اولئک الذین خسروا، وہ جو ہے نقصان پانے والے جو فیل ہونے جانے میں سے، انفسہم ان کی وہ اپنی جانوں پر خسارہ ان کو ہو جاتا ہے، فی جہنم وہ جہنم میں چلے جائیں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، تلفح وجوہہم ان کے چہروں کو جو ہے نا الٹ پلٹ کیا جائے گا، کہاں؟ جہنم میں۔ تلفح دونوں معنی ہے، تلفح وجوہہم النار، آگ میں ان کے، جس طرح ہم کیا کرتے ہیں نا سیریاں بھونتے ہوئے الٹ پلٹ کرتے ہیں نا، ادھر سے سیری بھون رہے ہیں ادھر سے پھر دوسری طرف کر دی سیٹ، تو یہ ہے آگ میں ان کو گویا جس طرح ہم بھنائی کرتے ہیں اس طرح بھنائی کرتے ہیں۔ وہم کالحون، اب ان کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں جیسے یہ نہیں ہوتی ہے بکری کی وہ منہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں سیری، بھنی ہوئی سیری کی طرح ہو جائے گی، یہ سارے رنگ روغن گیا ختم۔ جب آگ نے اس کو ایک دفعہ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سیری پاوے اٹھا کر دیکھ لو، جب اسے ہم شکل بگڑی بگڑائی ہے، وہم فیہا کالحون۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، بتاتے ہیں یہ کالحون کیا ہے، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جیسے جو ہے سیری بھونی جاتی ہے وہی ہے کالحون، اس کے نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں سارے، سیری کی کنڈیشن کیا رہ جاتی ہے وہی ہے جیسے وہ زندہ تھا، ایسے نہیں ہے، جب تک کھال ہے بال ہیں سب تک اس کے رنگ روغن موجود ہے، ایک آنچ لگی اور رنگ روغن گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، الم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی آیتیں میری نشانیات
تتلا علیکم، تم پر یہ آیتیں قرآن پاک کی پڑھے، تتلا تلاوت کی جاتی تھی تم پر، فکنتم بہا تکذبون، اور تم کیا کرتے تھے؟ ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ تو کیا جواب دیں گے اس ٹائم؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہمارا جو ہے بدبختی ہم پر جو ہے یہ غلبہ کر گئی تھی، وکنا قوما ضالین، ہم تو بڑے گمراہ لوگ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان میں سے۔ استغفر اللہ۔ ربنا اخرجنا، ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری بدبختی، ہاں ہماری بدبختی تھی، ہم پر غلبہ کر گئی، ہم تو بڑے گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اللہ اے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر آپ واپس بھجوائیں گے دنیا میں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، فَإِنْ عُدْنَا کیا مطلب ہے؟ ہاں اگر ہم تھوڑا اعادہ کرنے سے، لفظ یہ اعادہ کا مطلب ہے دہرانا، اگر پھر سے ہم یہی کام دہرائیں گے، فَإِنْ عُدْنَا ہم پھر یہی کام کریں گے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ پھر واقعی ہم جو ہیں سزا کے مستحق ہو جائیں، ظالم ہو جائیں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، چکھے تھی ونجو، پرے ہو جاؤ مجھ سے بات بھی نہ کرو آج۔ آگے ان کا ذکر خیر آئے گا اللہ والوں کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔